سلطان محمود غزنوی کی یہ حالت تھی کہ وہ رات کو اپنا بھیس بدل کر شہر کی گشت کیا کرتے تھے۔ رعایا سوتی تھی اور بادشاہ جاگا کرتا۔ ایک رات حسب معمول اپنا بھیس بدل کر شہر کی گشت کر رہے تھے کہ آپ نے ایک جگہ چند چور دیکھے جو کہیں چوری کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ سلطان محمود کو دیکھ کر وہ ڈر گئے اور پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں بھی تمہاری مثل چور ہی ہوں، اور یہ سمجھ کر مطمئن ہو گئے۔ سلطان محمود ان میں شامل ہو گئے اور فرمایا کہ اتنی رات کے تمہارا گھر سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ بولے، وہی مقصد جو تمہارا ہے، یعنی چوری کرنا۔ سلطان نے فرمایا، اگر چوری کرنا ہے تو پھر شاہی محل کو لوٹو، وہاں سے بہت بڑا خزانہ ہاتھ میں آئے گا جو عمر بھر کے لیے ہمیں بے نیاز کر دے گا۔ چوروں نے یہ مشورہ سن کر سلطان محمود کی ہمت و جرأت کی داد دی اور کہا، بڑے دلیر چور ہو کہ شاہی محل میں چوری کرنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ لو، آج سے تم ہمارے سردار ہو اور ہم تمہارے تابعدار، لیکن کام ہے بڑا مشکل۔ سلطان نے کہا، میرے ہوتے ہوئے تم ڈرو مت اور کسی مشکل کو مشکل نہ سمجھو۔ تیار ہو جاؤ، آج شاہی محل ہی کو لوٹا جائے گا، لیکن پہلے یہاں بیٹھ کر ایک منصوبہ تیار کر لو اور اپنا اپنا کمال بیان کرو۔ ہم میں سے ہر ایک بتائے گا کہ وہ کیا خصوصی کمال رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک چور بولا، مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک بار دیکھ لوں تو دن کو بغیر کسی وقت کے اسے پہچان لیتا ہوں۔ دوسرا بولا، مجھ میں یہ کمال ہے کہ میرے بازوؤں میں اتنی قوت ہے کہ محل چاہے کتنا اونچا کیوں نہ ہو، میری پھینکی ہوئی کمان کے کنگرے کو پکڑ لیتی ہے اور ہم سب بآسانی اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ تیسرے نے کہا، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ خزانہ زمین کے جس حصے میں بھی دبایا گیا ہو، میں اپنی ناک سے مٹی کو سونگھ سونگھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ کس جگہ خزانہ دبایا گیا ہے۔ چوتھا بولا، مجھے یہ کمال حاصل ہے کہ چوروں کو دیکھ کر کتے بھونکنے لگتے ہیں۔ میرے کانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر سمجھ لیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ سلطان محمود سے پوچھنے لگے، ہم تو اپنا کمال بیان کر چکے ہیں، اب تم بتاؤ تم کیا کمال رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھ میں یہ کمال ہے کہ اگر مجرم قید میں ہو اور جلاد انہیں قتل کرنے کے لیے تختہ دار پر بھی لے آئے، لیکن میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو سارے مجرم قید سے رہا ہو جائیں اور مرنے سے بچ جائیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، واہ کیا کمال ہے، واقعی تمہارا کمال سب سے بڑا کمال ہے، تو ہمارا سردار ہے، کیونکہ تیرا وجود ہماری رہائی کا ضامن ہے۔ اب وہ سب اٹھے اور شاہی محل کا رخ کر کے چلے۔ راستے میں ایک کتے نے انہیں دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ چور جسے کتے کی زبان سمجھنے کا کمال حاصل تھا اس سے پوچھنے لگے، بتا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا، بھائیوں، جو کچھ کتا کہہ رہا ہے میں خود بڑا حیران ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تم بھی سنو گے تو یقین نہیں کرو گے، مگر بخدا کتا جو کچھ کہہ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ بولے، بتاؤ تو صحیح، کتا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، تو سنو، کتا کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں بادشاہ خود بھی موجود ہے۔ سارے ہنسنے لگے اور بولے، بیوقوف کہیں کا، بادشاہ اور ہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہنسو یا مجھے بیوقوف کہو، لیکن بخدا کتا کہہ ہی رہا ہے کہ ان پانچوں میں بادشاہ خود بھی موجود ہے۔ سب نے کہا، ممکن ہے کتے کا مقصد یہ ہو کہ شاہی محل لوٹنے جا رہے ہو، پانچوں میں ایک، کیا کل ہم پانچوں بادشاہ ہوں گے؟ وہ بولا، کچھ بھی کر لو مگر کتا یہی کہہ رہا ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ آگے بڑھے تو شاہی محل کے پاس پہنچ کر کمند پھینکنے والے سے کہا، اپنا کمال دکھاؤ اور کمند پھینکو تاکہ ہم سب اوپر چڑھ سکیں۔ اس نے کمند پھینکی جو محل کے کنگرے سے اٹک گئی اور یہ سب کمند کے ذریعے اوپر چڑھ گئے۔ اب زمین سونگنے والے سے کہا، زمین سونگ سونگ کر بتائے جاؤ کہ خزانہ کس کس جگہ موجود ہے۔ چنانچہ اس نے بھی اپنا کمال دکھا دیا اور زمین سونگ سونگ کر شاہی محل کا جتنا خزانہ تھا معلوم کر لیا۔ خزانہ لوٹ کر اسی کمند کے ذریعے محل سے باہر نکل آئے اور شہر سے باہر کسی ویران جگہ میں بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کرنے لگے۔
سلطان محمود نے ان سے کہا تم مجھے سردار تسلیم کر چکے ہو، میری بات مانو اور خزانے کی تقسیم فی الحال ملتوی کر دو، کیونکہ اگر یہ خزانہ تقسیم کر کے اپنے حصے کا مال ہم اپنے اپنے گھر لے گئے اور صبح جب خزانے کی چوری کا پتہ چلا تو ممکن ہے بادشاہ چور پکڑنے کے لیے جو تدابیر اختیار کریں ان میں ایک تدبیر یہ بھی ہو کہ سارے شہر کی تلاشی لی جائے تاکہ چور اگر شہر ہی میں ہوں تو ان کے گھروں سے مال برآمد ہو سکے اور پکڑ لیے جائیں۔ اس لیے کچھ دنوں کے لیے صبر کرو اور خزانہ یہی زمین کھود کر دفن کر دو، پولیس کو دوڑ دھوپ اور اپنی کوشش کر لینے دو، جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو ہم اطمینان سے یہاں آ کر خزانہ کھود کر تقسیم کر لیں گے۔ سب نے اس رائے کو جانتے کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو اپنا مکمل پتہ مجھے لکھوا دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مکمل پتے دیے اور چور اپنے اپنے گھر اور بادشاہ اپنے محل آ گیا۔ صبح ہوئی تو یہ اعلان ہو گیا کہ خزانہ لوٹ لیا گیا ہے۔ پولیس دوڑ بھاگ کرنے لگی، سلطان محمود نے انہیں چاروں چوروں کے نام بتائے اور پتے بتائے اور کہا ان چاروں کو گرفتار کر لیا کر۔ وہ چاروں بڑے حیران ہوئے کہ یہ قصہ کیا ہے، ہماری مخبری کی کس نے؟ ہم چاروں تو پکڑے گئے مگر ہمارا سردار گرفتار نہیں ہوا، یہ کیا بات ہے؟ عدالت میں پیش ہوئے تو شاہی مجرم ہونے پر انہیں پھانسی کا حکم سنا دیا گیا۔ اب تو وہ بہت گھبرائے اور اپنے سردار کو یاد کر کے اور بھی پریشان ہوئے کہ اب وہ سارے خزانے کا خود ہی مالک بن بیٹھے گا۔ تخت دار پر جب انہیں لے جانے لگے تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ ان چاروں چوروں کو میرے حضور پیش کیا جائے تاکہ یہ کوئی اپنی آخری تمنا رکھتے ہوں تو وہ پوری کی جا سکے۔ چاروں چور دربار سلطانی میں حاضر کیے گئے۔ سلطان محمود تاج پہنے تخت پر جلوہ افروز تھے۔ وہ چور جسے یہ کمال حاصل تھا کہ اسے پہچان لیتا تھا، اس نے جو تخت پر بیٹھے ہوئے کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور اپنے ایک ساتھی کے کان میں کہنے لگا، لو بھائی، رات کو کتا سچ ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں بادشاہ بھی موجود ہے۔ یہ سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے یہی تھا ہمارے ساتھ رات کو ساتھی۔ ارے بے وقوف، کیا بکتے ہو؟ رات نے ایک کتے کی زبان کا ترجمہ کر کے چور کو بادشاہ بنا دیا اور اس وقت تم بادشاہ کو چور بنا رہے ہو۔ ان کی خسر پسر سن کر بادشاہ نے کہا، یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ رات کے دیکھے ہوئے کو دن میں پہچان لینے والا چور آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے ہمارے سردار، اب اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ کیا اس وقت جب ہم پھانسی پر لٹکا دیے جائیں گے؟ ہم نے اپنا کمال دکھا دیا، اب تم بھی اپنا کمال دکھاؤ اور ہمیں پھانسی سے بچاؤ۔ سلطان محمود ہنس دیے اور فرمایا، پہچان لیا تم نے مجھے؟ لو میں اپنی داڑھی ہلاتا ہوں، جاؤ تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ سب رہا کر دیے گئے اور اسی وقت وہ سلطان کے قدموں میں گر کر اپنے پیشے سے بسط کے دلی تائب ہو گئے، نیک اور صالح بن گئے۔